بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ تمام جمیع خطبہ کرام مریدین عاشقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ضرور ذکر کرنا چاہیے ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ساری آیتیں ذکر ہے اور کلمہ طیبہ آپ کو ذکر ہے، اس میں راحت ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، کیونکہ کلمے میں اللہ محمد موجود۔ شریعت میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو طریقت میں کرنے کو سمجھنا ہے۔ کائنات کا راز کرنے میں موجود، کرنے سے کل کائنات بنی۔ ایک لا کی تعریف کرنے کو جائے تو کائنات کے سارے سمندروں کی اونچائی بنائے جائے، اور کائنات کے سارے درختوں کے اگر قلم میں جاتے لا کی تعریف لکھ نہیں سکتے، اتنا بڑا راز لا میں موجود ہے۔ حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ الف مرۃ الا بالتحقیق فهو کافر۔ جس کسی نے بھی کلمہ طیبہ کو بغیر تحقیق کی، بغیر تصدیق کی 1000 بار بھی کہا ہوگا، سبحان اللہ، کرنے کو سمجھنے کی بات ہے۔ کرنے سے کل کائنات بنی، کیسی بنی؟ پہلا حروف ہے لا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، عربی میں لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ دوسرا حروف ہے الا، یعنی ہے۔ اللہ نے پہلے نہیں کہا پھر ہے کہا، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا نہیں، نہیں سے مراد کیا ہے، کیا نہیں اور کیا ہے۔ قسم خدا کی اگر سمجھ میں آیا تو اس بندے کے لیے اللہ ہے، اس کی حاجت روائی کرنے والا، اس کو دینے دنوات پر قادر ہوئے جاگے اللہ۔ لا کے معنی نہیں، کیا نہیں، نہیں سے مراد کیا ہے؟ لا کی نفی کرنا پڑے گا، الہ کو الفاظ کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ اس دن میں مقام کرے گا۔ لا کو سمجھے نہیں تو لا کی نفی کیا کرے گا؟ لا کے معنی نہیں، نہیں سے مراد کیا، کیا نہیں؟ یہ سینہ وسیع ہے علم آیا، علم میں دنیا یہ خاص ہے، شریعت عام ہے، طریقت خاص ہے۔ خدا کرنا سے ہمت سینہ بسینا ہے۔ تم اپنی سمجھ سے اللہ رسول کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمہارے سمجھ کے پر شیطان کا قبضہ ہے۔ صراط مستقیم کے راستے پر شیطان بتائے، تم اگر اپنے طور سے سمجھنے کے لیے جائیں گے تو پل پل میں تمہارے خیالوں کو منتشر کرتے رہے گا۔ ہاں کوئی سمجھایا تو یقین کامل رسول سمجھ کے آتے ہیں۔ لا کے معنی نہیں، یعنی اللہ نے پہلے نہیں کہا، کیا نہیں، نہیں سے مراد کیا ہے؟ سمجھ میں آیا تو نفی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب نہیں ہے، جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو نہیں قرار دیا گیا، یعنی فنا کی محبت رکھنے والا، فنا سے محبت کرنے والا وہ میرا بندہ نہیں، اس سے باہر جانے والا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ کتنی محبت کرے گا،
کس کی تعریف کرے؟ پڑھ تو رہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی۔ لا کے معنی نہیں اس کو قرار دیا گیا جو چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے، اور ہر کوئی فنا کی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی فنا کی تعریف کر رہا ہے۔ فنا کی تعریف کرنے والا میرا بندہ نہیں، اس سے باہر جانے والا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اس کے لیے ہے یہ اللہ، اس کی حاجت روائی کرنا اللہ ہوگا، دینے دنوں پر قادر و شاکر بندے کے لیے اللہ ہوگا۔ اس رب کے طرف مخاطب ہونے کی بات ہے، اس ذاتی گرانی کو جاننے کی بات ہے۔ بیت کا اصل مقصد یہی ہے، خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے انفراد۔ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے اپنا ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے مطلب کیا، مقصد کیا، مفہوم کیا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ نماز بھی ایک ابدی عبادت ہے، اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا ایسے کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ تو ایسے سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، چل رہے تو کون سا راستہ، اور جس کے لیے التجا کرے تو کون سا راستہ۔ ہم اسی راستے کی دعوت دے رہے، وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کرے ہو، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو۔ جب نفس کو اس نے پہچانیں گے تو رب کو کیا پہچانیں گے، رب کو اس نے پہچانیں گے تو رب کی عبادت کیا کرو گے۔ تو جو بھی عبادت زیادت کرے آگے والے جھکے جا رہے، آپ بھی جھکے جا رہے، ورنہ حقیقت سے نہیں دے رہا۔ تو ہمارے سے چلیں گے کہ اس سے بھلائی کس سے چلیں گے؟ نفس کا مکمل خراب ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھا ہے۔ جو بندہ نفس کی مخالفت کرے گا اسی بندے سے وہ راضی ہوگا، مہربان ہوگا، اسی بندے پر کرم کی رحم سے نگاہ۔ جب نفس کو سمجھے تو نفس کی مخالفت کیسی کرو گے؟ تو مختصر میں آپ کو سمجھاؤں، نفس تمہارا ہر اعضاء ایک نفس ہے، اس کی مخالفت کرنا پڑے گا۔ جیسا بھی یہ زبان بھی ایک نفس ہے، آنکھ بھی ایک نفس ہے، کان بھی ایک نفس ہے۔ یہ حقیقت سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ زبان لگا خدا نے اپنی تعریف کرنے کے لیے، نیک باتیں کرنے کے لیے، نیک صلاح دینے کے لیے، روشنی سے جانے والی باتیں کرنے کے لیے لگایا، اپنی تعریف کرنے کے لیے لگایا۔ اس سے ہٹ کر اب تم اگر اس زبان کے استعمال میں لاتے ہو تو تم نفس کے غلامی میں ہو۔ نہیں سمجھے تھے، من چاہے باتیں کرتے تھے، نفسانیت کی باتیں کرتے تھے، اپنی تعریف کرتے تھے۔ سمجھ میں آنے کے بعد میں زبان کو لگام لگانا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا؟ یہ زبان سچ ہو جائے گی، یہ زبان خدا کی ہو جائے گی۔ جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سراپا میں ہو جاتا ہوں۔ زبان تمہاری رہے گی، اس میں گفتگو کرنے والا خدا رہے گا۔ اپنے آپ پر نظر رکھنے کی بات ہے بیت میں آنے کے بعد میں کہ ہمارے زبان میں تاثیرات آئی کہ نہیں، ہمارے زبان میں وہ بات پیدا ہوئی کہ نہیں، ہماری زبان کی لاج اللہ رکھتا ہے کہ نہیں، رکھے گا بجر اس زبان کو لگانا پڑے گا، اس کی مخالفت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو مخالفت کے نفس میں رکھا ہے۔ زبان بھی ایک نفس ہے، تمہارا ہر اعضاء ایک نفس ہے، اور تمہارا ہر خیال ایک نفس ہے۔ رکھ اپنے خیال کو جس کو صفا کے ساتھ، تیرا خیال ایک دوسرا ہے، اور خیالوں کا دیکھنے والا اللہ ہے، خیالوں کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ ہر چیز کا آغاز خیال ہے، کسی کو مارتے وہ بھی ایک خیال ہے، وہ بھی ایک خیال ہے۔ اگر اس کی مخالفت کرو اور اس کو روکا جائے تو سامنے والا بچے گا، تم بھی بچو گے، ورنہ مطلب تم بچ جائے گا، تمہارا حل کیا ہوگا؟ ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیم
خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کی، خدا کو اپنا بنانا. یہ اصل بیت کا مقصد ہے. اس تعلیمات کے خاطر بیت ہے. یہ جہاں علم ملتا ہے وہاں تو بیت ہوتا ہے. پرانے پیر کو دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا شناسی کے علم کے خاطر 13 مرشد کے ہاتھ پر تعلیم. کہیں پر لا الہ کا ذکر لینا، کہیں پر اللہ کا ذکر لینا، کہیں پر نماز پڑھ یہ پڑھو یہ پڑھو. جہاں جہاں جاتے تھے ان سے آخر میں چند دن بیٹھنے کے بعد کہتے تھے میں تو میرے رب کو جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں. تو پیر صاحب کہتے تھے میرے پاس تو تعلیمات نہیں ہے ہمارے سے. ایسے کرتے کرتے 13 مرشد کے ہاتھ پر تعلیم ہے. کئی لوگوں نے کہا اگر آپ کو یہ علم ہے تو آنے کا پتا چلا. تو آخر کار 14 مرشد مبارک ابو سعید مقدونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا. وہ سمجھ ملی جس سمجھ سے خدا کیا سمجھ گیا. آپ کے اعتبار آپ کے 13 مرشد کو دعوت دی. مجھے جو چاہیے تھا مل گیا. ابھی آپ کا کیا وہ سبھی 13 کے 13 مرشد آپ کے ہاتھ پر تعلیم بنتے ہیں. جب حقیقت سے آشنا کرانے کے بعد خوش ہو کر نظرانے میں کیا دیتے آج سے تم ہمارے پیروں کے لیے پلانے کے لیے وہاں سے نظر آیا. بات ہے بھائی ہندوستان میں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے لیے معمولی بات نہیں. خدا شناسی کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے 313 مرشدوں کے ہاتھ پر اور 314 مرشد امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ سے مکمل وہ سمجھ ملی جس سمجھ سے خدا کیا سمجھ گیا. وہ دکھتے سب کچھ نے مجھے خدا تھا کاش مجھے اگر امام جعفر صادق نہیں ملتے تو میری موت ایک کافر کی موت کی وجہ. اس نے 313 مرشد کے ہاتھ پر تعلیم کرنے کے بعد پروردگار عالم آپ کو بشارت کے ذریعے سے آپ کا مقام بتا رہا ہے. کیا دیکھے بشارت میں ایک انگار کا دائرہ نظر آ رہا ہے. اور دائرے کے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ارے صاحب کے پہنے ہوئے دیکھ رہے. تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے امام تھے. آپ نے وہاں جا کر پوچھا میں نے ایسی ایسی بشارت دیکھا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے. جب دیکھنے کے بعد میں پتا چلا تعبیر بہت بھیانک تھی. آپ نے وعدہ کیا کیا آپ اس کو برداشت کرو گے؟ تو پوچھے آپ کہاں تھے؟ دائرے کے اندر تھے کیا دائرے کے باہر تھے؟ تو بولے میں باہر تھا. تو بولے دائرے کے اندر جو مجلس تھی وہ رحمت العالمین کی مجلس تھی، سرکار کی مجلس تھی اور اس میں بٹنے والے سری رحمت کی. آپ بات کیا کرنا پڑا تلاش کر دو. کیا کرتے کرتے آپ کو پتا چلا اہل بیت کے خاندان میں خدا شناسی کا علم. تو اہل بیت کے اندر امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے سنا. وہاں تک پہنچے تک ان کا پردہ ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا. اور جہاں نصیب امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتایا گیا تھا آپ کی عمر 14 سال کی تھی. 314 مرشد ہے اور آپ کی عمر 113 سال کی تھی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 14 سال کی تھی. وہاں جانے کے بعد میں یہی کلمے کا ذکر خفیہ آپ کو دیا گیا. اور ذکر کرتے کرتے رات کو سونے کے بعد میں کیا دیکھتے وہی نظارہ دیکھ رہے، وہی انگار کا دائرہ مگر یہاں سے الگ نظر آ رہا تھا اور اس دائرے کے لوگ موجود تھے. جو لوگ سے جڑنا ہے کچھ نصیب ہے کرنے کی وہ رسائی ہے، اس میں وہ طاقت ہے، وہ بات ہے کیونکہ یہ روح کی غذا ہے، روحانی پرواز ہو سکتی. آج بھی اچھے بڑی پر سرکاری ان کی مسجد ہوتی ہے، دوسرے بڑا کی مسجد ہوتی ہے، خواجہ گریو نواز کی مسجد ہوتی ہے، کئی بڑے بڑے بزرگ کی مسجد ہوتی ہے. مگر ہمارے روح کے اندر طاقت میں اور ثقافت میں ہمیں معلوم نہیں روح کی غذا کیا ہے. ہر کوئی تن کی غذا کے پیچھے پڑا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی غذا دے رہے، مگر روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. تن اور روح کا جوڑا ہے بھائی. روح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان رہا، اس کی غذا ہم دیتے ہیں. کلمہ اس کی پڑھایا جاتا ہے. ارے جس کی روح کلمہ پڑھتے جائیں گے اس کی بچی سے اس کو راہ سے اس کو نہیں جانے گا، کیونکہ جتنے جی تن کے ساتھ حساب کتاب ہے، بعد مرنے کی روح کے ساتھ حساب. طریقت میں وہ طریقہ آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت کی پوری نہیں تو طریقت میں کیا جائے.
مگر ان کو یہ خبر نہیں ہے ارے ہماری زندگی ایک سانس کی زندگی ہے، یہ کل کی چھوڑو پل کی خبر نہیں. شریعت پر عمل پیرا ہونا وہ طریقت ہے. یہ کرو اس پر عمل پیرا ہونا وہ طریقت ہے. نماز شریعت نہیں، نماز طریقت ہے. نماز پڑھو تو طریقت نہیں آنا پڑے، طریقت کے چھوٹے پیسہ چلے گا. رسول گلانی جو کھائی دیا اس پر چلنا طریقت ہے. ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابا حضور کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے. ابا حضور طریقت کیا ہے؟ میں جو کر رہا ہوں طریقت کیا ہے؟ میں نے جو دیکھا وہ حقیقت ہے. ابا حضور معرفت کیا ہے؟ میں نے جو پایا وہ معرفت پانا ہے، رسول پانا ہے. کچھ نصیب ہے ہم لوگ. پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان عظیم جو ہمیں محمد سے امت دے کے بنی اسرائیل کے پیغمبران اسلام کو جو شرف حاصل نہیں تھا وہ محمد سے امت ہے. محمد سے امت جب ہوئے 1,24,000 سمت پیش پیغمبران اسلام آئے توحید کا پیغام لے کر آئے. خدا کیا آئے سمجھانے کے لیے آئے تو مکمل خدا چناتے کے علم سرکار ان کی نزدیک آیا ہے. کسی کو میرا کا شرف حاصل نہیں ہوگا. ہر کوئی نے خدا کی تعریف کی، ہر کوئی نے سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر کوئی کو شرف حاصل نہیں ہوگا میرا کے. اگر میرا کا شرف اگر حاصل ہوا ہے تو سرکار ہوا ہے ان کی امتوں کو ہوگا. کچھ نصیب ہے جو ہمیں محمد کی امت کے نگانے میں طریقت کیوں طریقہ ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوشش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہہ دیا اذن کرا نہیں تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میرا دیکھنے والا کوئی ایک تجلی ہوتا ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہے. پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. محمد کی امت کو شرف حاصل ہوگا. اگر جس کو نہیں وہ گیا جس کا خدا ہم بیت میں لے کر کیا کرتے تمہاری پہچان تم کو آرٹ میں اس بندے کو خدا کی پہچان ہوتی. آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ کو بنانے کا اس کا کیا مقصد ہے. اگر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو بنایا، جنوں ان کے لیے کیا عبادت کے لیے فرشتوں کو بنایا سمجھے لگا. مگر رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ ذات گرامی کیا ہے سمجھ نہیں آیا. اور جن اور ان کو کہا جائے خدا کو جان کر اس کو پہچان کر اس کی عبادت کرے. کیا ہم پر فرض ہے نہیں وہ ہمارا مالک ہے. اس کو جاننا ہے، اس کو جاننا ہے تو خود کو جاننا پڑے گا. من ہرا نفس ہو فقط ربر ہو. جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا نفس کے موٹے معنی خود کے ہوتے. جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا. لوگ خدا کو کوئی حرم نہیں ڈھونڈ رہا، کوئی صنم نہیں ڈھونڈ رہا، کوئی مندر نہیں ڈھونڈ رہا، کوئی مسجد نہیں ڈھونڈ رہا. ہم خدا کو خود میں ڈھونڈ رہے اپنے مرضی سے نہیں. خدا قرآن میں پتہ بتا رہا پتہ بتا رہا ان اللہ کو کیسے وہی میں ہر سے نہیں ہوں، ہر سے میرے گھیرے میں. میں ہر سے نہیں ہوں، ہر سے میرے گھیرے میں. ہر سے مراد چرندے پرندے حیوانات نباتات سب نہیں آئے. وہ یہ آئے بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ وہ خدا ہم سے جدا نہیں ہم آگے کہہ رہا وہ ہم چھوٹے کو مقصد کیا تو نہیں دیکھتا میں تیرے نسلوں میں تیرے ذرے ذرے میں میرا مقام ہے، تیرے خیالوں میں میرا مقام ہے. آگے کہہ رہا وہ ماں تم ہے نما تم
تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ یہ آیت مکمل اس بات کی گواہی دے رہی کہ وہ خدا ہم سے جدا نہیں ہم اس سے میں نو گواہی لائی پھر ہم نے بڑی میں تمہارے دھڑکتے شرف پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا بات ہے کعبے میں تجھے یا رسول اللہ اللہ کہاں رہتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ مومن بھی سبحان اللہ قربی مومن نہیں رہتا مومن کا قلب ہی اللہ کا ہے یہ ساری آیت ہے اور حدیث کی بات کی گواہی دے رہی کہ وہ خدا ہم سے جدا نہیں ہم اس سے جدا نہیں. سبحان اللہ. تو معلوم پڑا ہمیں کامیابی کامیابی دینے والا خدا وہ ہم سے جدا نہیں ہم سے جدا نہیں. اور پروردگار عالم کے اسٹینڈنگ تصور ہے وہ بندے کا بھلا سکتا ہے تم پر کرم کرنا چاہتا ہے رحم کرنا چاہتا ہے بگڑی بنانا چاہتا ہے تمہارے چہرے پہ ہنسی دیکھنا چاہتا ہے خوشی دیکھنا چاہتا ہے تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے تمہیں کامرانی تمہیں مائنڈ دیکھنا خدا پسند نہیں. خدا نے بندے کے مقام سے جان لیا اس لیے بندے کا بھلا سنتا ہے اور بندے نے اس کے مقام کو نہیں جانے کے بندہ پریشان نہیں. گودلورا کا تم پر کرم ہونے جا رہا ہے راجا گرم کا کرم گورنمنٹ کا ولی کا کرم جو بھی یہاں پہ کیونکہ ہم ان کی میٹنگ پہ چلا رہے ہیں ہم ان کی میٹنگ پہ چلا رہے ہیں. ولی کے مانے دوست تو اللہ کس کو دوست بناتا ہے جاننے پہ جائیں یہاں جاننے پہ جائیں تو ہمارا مالک ایک ہی نمبر پھنس جائیں گے اس کو جاننا ہے اس کو پہچان نہیں. تو پروردگار عالم بندے کا بھلا سوچے گا. ہم نے کبھی آپ نے آپ کو نظر ڈال کے نہیں دیکھا کیا ہم نے کیا کیا باتیں ہم دوسروں کی برائی کو کر رہے کسی کی اچھائی کو نہیں چھوڑتے اچھا وہ تو چھوڑ دو کم سے کم اپنے اندر کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے وہ برائی کی نفی کرو. نہیں بھائی برائی کے مقابلہ میں یہ بھی ایک نفس کا تقاضا اگر اس کی مخالف کر کے اچھائی سے مقابلہ تو میں نے کہا کہ میں آپ کی پہچان آپ کو کروانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے نزدیک وہ کس تصور سے آپ کو تصور کروائے کیسا دیکھ رہا ہے. اس لیے وہ بندے کا بڑا سوچ رہا. ارے بھائی اللہ کو اللہ کس نے کہا بولو کس نے کہا بندے نے کہا. تعریف کون کر رہا ہے بندہ کر رہا ہے. عالم الغیب وہ رحمان الرحیم وہ کائنات کا مالک غیب میں تھا مندر یہاں پر کتنے لایا بندے. عبادت کون کر رہا ہے بندہ کر رہا ہے. خدا ہے کس نے کہا بندے نے کہا. آپ ان کی تعریف کرنے والے ہو. خدا کیا ہے بتانے والے آپ ہو. ذرا اندازہ لگاؤ جب تم اس کی تعریف کریں گے تو تمہارا تعریف نہیں ہوگا اس میں ہوگا کیا. اس لیے پروردگار عالم بندے کا بڑا بولتا تعریف کرنا سیکھو. الحمدللہ رب العالمین ساری بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ زمین بنایا چلے گئے آسمان بنایا چلے گئے چاند سورج ستارے بنایا چلے گئے یہ سب کچھ بنایا تیرے لیے. اس کو بنایا میرے حکم کی فرما برداری کرنے سب کچھ بنایا چلے گئے اس کو بنایا میرے. تو پھر اس دنیا کی تعریف کیا کر رہا. ارے دنیا تو اس سے ہماری نہیں بنا وہ چاند سورج ستاروں کی تعریف کیا کرنا یہ سب کچھ تو اس نے ہمارے لیے بنا. ہمیں اس رب العزت کی تعریف کرنا ہے جس خدا نے سب کچھ ہمارے لیے بنا. دیکھو اس کی حقیقت چھوٹا. ارے ہمیں نظر آنا ہے اس کی رحمت نہیں ہے کیا. ہمیں موٹا بنا ہے اس کی رحمت نہیں ہے کیا. ہمیں بنائی دینا اس کی رحمت نہیں ہے کیا. میرے کن کن نعمت سے تم جھٹلاؤ گے. لوگ نعمت سمجھ رہے دکان ہونا مکان ہونا دولت آنا دولت والی نعمت. ارے سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو تمہارے سارے آجاؤں کو صحیح سلامت
کیوں نہیں ایسے خدا کی ہم تعریف کریں؟ آگے سبحان اللہ میں جگہ دینے کی کوشش کرے، دل اس کا گھر ہے۔ آگے سبحان اللہ آپ دل کی حقیقت سے آپ کو کس نے آشنا نہیں کیا؟ چھوٹا سا دل ہے، عالم ٹکڑا ہے۔ آگے سبحان دل کی دنیا کو آباد کرنے کی بات ہے، دل کی دنیا عالم ٹکڑا ہے۔ اب یہ جو نظر آ رہی لمبی چوڑی دنیا یہ عالم ٹکڑا ہے، چھوٹی ہے۔ ٹکڑا کے معنی چھوٹی دنیا، اور دل کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ارے یہ لمبی چوڑی دنیا کو بنانے والے مالک کا گھر بھی رہے، سبحان اللہ آگے سبحان اللہ مالک کا گھر بھی رہے، چاند ستارے کو بنانے والے مالک کا گھر بھی رہے۔ آپ کو بنایا، ہمیں بنایا، شجر بنایا، حجر میں اس مالک کا گھر بھی رہے۔ اس کے گھر کو آباد کرنے کی بات ہے، اس کے گھر میں اس کو جگہ دینے کی بات ہے۔ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے۔ سبحان اللہ مکان دل کو سمجھو، اور کلمہ طیبہ دل کی صفائی کے لیے آیا۔ اول کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک۔ کلمے میں دو پاک ذات کا ذکر ہے، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کے رسول پاک۔ دو پاک ذات کا ذکر اگر دل میں چلے گا تو قسم خدا کی دل پاک ہو جائے گا، آئینہ ہو جائے گا، اور ایک دن پاک خدا کا مقام بندے کے دل کو لے جائے گا، بندہ خدا کا ہو جائے گا، خدا بندے کا ہو جائے گا۔ مومن کا عقل نہیں اللہ کا جائے، پڑھنے کے حد تک حدیث نہیں، عمل کے میدان میں آ کر کیا بات ہے، دل اس کا گھر، اس کے گھر میں اس کی جگہ دینے کی بات ہے۔ بندے کے دل کے پر ہر وہ خدا کی نظر ہے، دل اس کا گھر ہے۔ دل میں اگر اس کی یاد ہے تو اسی بندے کو بھی یاد کرے گا، اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا، اسی بندے کی ذکر خدا خود کرے گا، اور اسی بندے کے لیے قرآن میں بس قرآن یاد کرتا ہوں، اے بندے تو میرا ذکر کر، تو تیرا ذکر کر، تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کہاں کروں گا؟ ارے جس کام کو جا رہے ہو، جس بندے کے پاس جا رہے ہو، اس کے دل میں ڈال دیں گا، کہہ دیں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنا ہوگا، تیرے بات کا کام کر۔ جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں کام نہیں ہوتا۔ سب کے جگہ پر اس کی حکم ہے۔ میں تو سمجھتا قرآن کی ایک بھی آیت سمجھنے تو اللہ بیڑا پا رہے، اسی آیت میں مکمل کروں، فرض کروں اور تم وج کھولنی والا تک کروں، اے بندے تو میرا ذکر کر، تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ کہاں کریں گا؟ جس کام کے لیے جا رہے گا، اس بندے کو اس کی ذمہ دار نہیں رکھتے کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا، تیرا اس کا کام کر، کیونکہ جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں کام ہوتا نہیں۔ ہو گیا، آدمی مل گیا، کام ہو گیا۔ وشکرنی ولا تکفرن، میری ناشکری نہ کر، میں تیری چرچا کروں گا، میرا شکر بجا لا، شکر بجا لانے تو دور ہے۔ زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر ہوتا ہے، اور دل کی زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے۔ یاد کرو شکر بھی وشکرنی ولا تکفرن، میں تیری چرچا کروں گا۔ بندے کو نت لگاؤ، ایک آدمی سے ملنا نہیں ہوتا، انہیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ ارے تم جہاں جاؤ گے، جن جن لوگوں کے پاس جاؤ گے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنے میں اپنے دوں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل کو یاد کرنے ہوگا، تیرے پاس اس کا کام ہے۔ کیا معلوم پڑا؟ قرآن نے بندے کے حق میں اللہ جیسا پہلا ایسا ہو رہا ہے کہ ہم پریکٹیکل میں آ گئے۔ جب تمہیں بھی عمل کر کے ریزلٹ چلے گا تب تم دنیا کو چیلنج دے سکتے ہو، اللہ کی مرضی کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی پیغام مسرت بھیجے آئے گا، بیت ہونے کا اثر مسرت ہے، اس خدا کو جاننے کے لیے پہچان کو بننا بنا، جاننا پہچاننا پھر جانا اس کے نام ہے۔ یہ نا ہم کچھ نہیں دیتے، سمجھ دیتے ہمارے سمجھ کے لیے سمجھ اور اللہ کی سمجھ ہے، اگر اللہ کو سمجھنا تو اسی کی سمجھ سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے سمجھ سے کوئی شیطان نے پھنسا ہے، پھر آتے راستے میں راستے میں شیطان بٹھائے، تم اپنی طور سے سمجھنے کو جائیں گے، بہت بڑے تمہارے خیال تم کیسی کر دے گا۔ ہم خدا کو یاد کرنا بڑی بات نہیں، خدا ہم کو یاد کرنے والی بتا کی معافی کرنا، مگر سمجھیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائے گا۔ خدا کو کون نہیں یاد کرا؟ چرندے پرندے حیوانات نباتات
ہر کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی خدا کو یاد کر رہا ہے. آپ اپنے بولی میں کر رہے ہیں. ہر کوئی کو خدا یاد کر رہا ہے، ہر کوئی کو خدا یاد کر رہا ہے. ارے جس کو خدا یاد کرے اس کا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھنے کی بات ہے. خدا کس بندے کو یاد کرتا ہے، کس بندے کو نظر کے سامنے رکھتا ہے، کس بندے کو فکر کرتا ہے. جو بندہ دل کی زبان سے دن اللہ رسول کو یاد کرتا ہے، اسی بندے کو بھی یاد کرتا ہے، اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھتا ہے اور اسی بندے کی فکر خدا خود کرتا ہے. بندے کو نفس لا کر فکر کرنے پر مجبور کر دیا اور جس پر وہ مہربان ہونا چاہتا ہے دل کے ساتھ کو آگے کیا سمجھانے. فکر کرنا ہمارا کام ہے، فکر کرنا اللہ کا کام ہے. وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا کام ہے فکر کرنا، ہمارا کام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سے 500 سال پیچھے چلے جائے، پیدل چلا کر لگے، گھوڑا ہمارے سوار تھی، ایسے ہمارے ٹھیک ہے نہیں. آج کیا نظر آ رہا تو اللہ کو معلوم تھا میرے کروڑوں نے خط کو بندے ہو گئے، یہ سوارے کم پڑ گئے، یہ راستے تو ریسرچ ہوا کیا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا کیا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جس نے کیا بندہ کر میں نے کیا جس مائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کر رہا ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ کئی سائنٹسٹ لوگوں سے مقابلہ ہے، کئی لوگ ریسرچ لوگوں سے ڈاکٹر کا مقابلہ ہو چکا ہے. ہم نے کہا پروفیسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ کر چکے، آپ لوگ کافی کہہ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقے تو تمہارے ذہن میں نقشہ دے گا. حقے سبحان اللہ. جب یہاں بنا تب تمہارے پینسل نے لکھ دیا، تم نے نقشہ بنائے. مگر یہ بھی بات رکھو تم کیا نقشہ بنا سکتے ہو؟ تمہارے پینسل میں طاقت ہے نقشہ بنا، حقے حقے کیونکہ وہ قلم کی حرکت سبحان اللہ. حقے کچھ نمک میں سمجھو یہ ہاتھ تمہارا سبحان اللہ. حقے سبحان اللہ. تو معلوم پڑا بندے کے ہاتھ سے قلم جمع کر نقشے بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ کا نقشہ سبحان اللہ اور بندے کو بولنے کو لگا میں نے کیا سبحان اللہ. اور مومن حقیقت کا جواب ہوتا ہے، بولتے نا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا. یہ نہیں کی نفی کرنے کی بات ہے، میں نے کیا. تم کیا کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ. تمہیں کہنا پڑے گا یہ فضل ربی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھا. حقے. میری کیا اوقات ہے جو کام کر سکوں. حقے حافظ نہیں لگا تھا تو کام کر سکتے تھے کیا؟ پہلی سے لگا تھا تو کام پر جا سکتے تھے کیا؟ زبانی سے لگا تھا تو گفتگو کر سکتے تھے کیا؟ اگر مکرا بنا دیتا تو کیا دیش کی باتیں کر سکتے نہیں جاتے؟ یہ فضل ربی نہیں. کیوں نہیں ایسے خدا کا مقدر بجا رہا ہے؟ کیوں نہیں ایسے خدا کی تعریف کرے؟ کیوں نہیں ایسے خدا کو اپنے دل میں جگہ دی؟ سبحان اللہ یہ اس کا گھر ہے. سبحان اللہ. ایمان کے بارے میں حدیث ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد اقرار باللسان، دو ہوٹی ایک زبان، دو ہوٹی نہیں ایک زبان. جب تک کا زبان چلے گی تب تک کا پڑھیں گے، زبان بننے کو کتنا پڑھیں گے. تو یہاں پہ تصدیق بالقلب کیا جاتا ہے، جن کی زبان سے کرنے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان میں کرنا ہے تو دل میں کرنا نہیں ہونا. زبان میں کچھ دل میں کچھ، زبان میں کچھ دل میں کچھ، اور دل میں تعریف کرے اور دل میں حلاوت رکھے موقع آئیں گے تو دیکھیں گے. تو زبان پر کلمہ ہے تو دل میں بھی کلمہ ہونا. سبحان اللہ. کیا دل کو زبان نہیں، دل کو آنکھ نہیں، دل کو کان نہیں؟ دل کی زبان سے کرنے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. وہ طریقت میں طریقہ ہے، وہ طریقہ میں زبان بند سب سے رہتا ہے اور اندر کیا چل رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے تو خدا دیکھتا ہے. کیونکہ دل اس کا گھر ہے اور جو بندہ اس کے گھر میں اس کی یاد کرے گا اسی بندے کو بھی یاد کرے گا، اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا، اسی بندے کی جگہ خدا خود کرے گا. میری دعا ہے بس یہ پیغام مطلب دیکھیے آیا ہے سبحان اللہ. اس علم کے ساتھ شاید ہونا ہے خدا کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے. یہ علم جان نہیں ملتا وہاں پہ آپ کو شاید ہو سکتے قریب کبھی ہوئے ترکیب سمجھ لیں گے. دعا کو رہیں گے ڈاکٹر بولا کہ کچن کو چلا رہے کھاجا کرنے والے لیکن ان کی پینے کی تعلیمات ان کے جانے والے کے سامنے پیش کی جائے. سبحان اللہ.
کہ ان کی نیاز کھائے تو حق ادا کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی بات ہے. ہم دعا کریں گے پروردگار عالم ہم جو کچھ ہم نے آپ کو سمجھا اس کو سمجھنے کے لیے آمین آمین. اور کھانا کا تو بیٹھ ہونا ضروری ہے. جس کا کوئی پیا نہیں اس کے رہنے سے کرنا ہے. سبحان اللہ. ہم دعا کو رہیں گے پروردگار عالم آگے مسجد میں جو بھی حضرات آئے ہوئے اللہ ان کو کامیابی کا ایمان کی ضرورت عطا فرمائے. دینی دنیائی نعمت سے سرفراز کرے. ہر ایک کی روزی رزق پر اللہ پیدا کرے. ہر ایک کی دینی مرادوں کو پوری کرے. اللہ اس دھرتی پر جو اپنی کرم کی رہے. بے بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرمائے. جو پریشان ہے تو پریشانی کو دور کر دے. بے روزگار کو روزی سے لگا دے. اولاد عطا دے. اولاد عطا فرمائے. ایمان کی ضرورت عطا فرمائے. ہم سب کو ذکر کرنے کی فکر عطا فرمائے. دینی دنیائی نعمتوں سے سرفراز کر دے. صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کے لیے ہم سب کو نماز روزہ بنا دے. ایمان کی دولت عطا فرما. مکان محمد علیہ وسلم ورابع صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وسلم علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. مولانا محمد